مقصد حیات ہماری نثر میں اس حقیقت کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کی جو غائیت بھی ہمیں سمجھ آئے گی اسی کے گرد ہمارے شب و روز صرف ہوں گے۔ زندگی کا آغاز ہمیں ایک بھولے بھالے چھوٹے سے معصوم بچے کی شکل میں نظر آتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے دنیا کی چالاکیاں ہوشیاریاں سیکھ کر اس دنیا کی بھیڑ میں یوں گم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ مقصد حیات ہماری نظر میں اللہ ماشاءاللہ ارد گرد کے ماحول سے انسان کو مقصد حیات صرف دنیا میں کامیاب ہونا ہی سمجھ آتا ہے، اور انسان اپنے حالات اور صلاحیتوں کے مطابق اس مقصد کے حصول میں اپنی زندگی کھپانے کا تہیہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ انسان جب بلوغت کو پہنچتا ہے تو عام طور پر اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ صرف دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا، دنیاوی آرزوؤں کی بھرپور تکمیل اور کثیر مال و دولت اکٹھا کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے۔ یوں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار آخرت کے بجائے صرف دنیا ہی بن جاتا ہے، اور جن کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو وہ اگرچہ متقی ہوں اسے وہ ناکام ہی نظر آتے ہیں۔ حقیقی مقصد حیات سے دور انسان اپنی سمجھ کے مطابق درج ذیل مختلف راہیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال بنانا۔ نمبر 2، پرتعیش طرز زندگی اور عیاشی کو زندگی کا مقصد بنانا۔ نمبر 3، تسکین نفس کے لیے شراب نوشی، بدکاری، موسیقی، گانے باجوں میں مشغولیت۔ نمبر 4، سود، جوا، چوری ڈاکے، ملاوٹ، لوٹ مار کی راہ کو اختیار کرنا۔ نمبر 5، جادو ٹونا، تعویذ کنڈوں کے ذریعے لوگوں کو گھیر کر مال بٹورنا۔ اور نمبر 6، فرقہ واریت کا شکار ہو کر لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، اسلام کو اپنے فرقے کے تابع کرنا وغیرہ۔ انہی دھوکوں میں زندگی تمام ہو جاتی ہے، وقت بہت جلد بیت جاتا ہے، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے تو اب دنیا کا سفر اپنے اختتام پر ہوتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ تھی، یہ تو حقیقت میں امتحان کی جگہ تھی جسے وہ دارالجزا سمجھ بیٹھا تھا۔ اب وہ اپنے آغاز کی طرف واپس جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ اب سوائے حسرت و افسوس کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہم سب کی تقریباً یہی کہانی ہے۔ یاد رکھیں، عقل مند صرف وہ ہے جو مقصد حیات کو بر وقت سمجھ جاتا ہے اور فوراً اپنی زندگی اپنے خالق کے نازل کردہ اصولوں کے مطابق ڈھال کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جس کے برعکس نری ہی بے وقوفی ہے۔ لہذا ابھی وقت ہے، توبہ کریں اور اصل ٹریک پر آ کر ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔